اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے ابھی تک نہیں رک سکے۔ مختلف شہروں میں 2 ہفتے سے زائد سے جاری مظاہروں کے دوران اب تک 115 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 500 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اب تک پرتشدد مظاہروں میں 11,000 سے زائد شرپسندوں جبکہ 200 سے زائد منتظمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کے لیے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف یورپین یونین کی جانب سے ایران میں مظاہرین کے خلاف کارروائیوں کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران میں مظاہرین کی مدد کا فیصلہ بنیادی طور پر کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے 5 روز سے انٹرنیٹ بند ہے، جس کے پیش نظر سٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کی آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران میں مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور ایران کے خلاف سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں بھی زیر بحث ہیں۔ امریکی صدر کی سینئر مشیروں سے ملاقات منگل کو متوقع ہے، جو امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران سے متعلق مختلف آپشنز پر مشاورت کریں گے۔ ناظرین، ادھر ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مظاہرین کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو دہائیوں سے ایرانی نوجوانوں اور بچوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ ایرانی صدر نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل مظاہرین کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ایران میں تخریبی کارروائیاں جاری رکھیں۔ بیرون ملک سے دہشت گرد ایران میں داخل کیے جا رہے ہیں جو مساجد کو آگ لگانے جیسے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ ایرانی حکومت ملک کو درپیش اقتصادی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے متعلق فیصلوں میں فوجی آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ دھمکی فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اب میری ریڈ لائن عبور کرنا شروع کر رہا ہے۔ ایران میں ایسے افراد مارے جا رہے ہیں جنہیں نہیں مارا جانا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایلون مسک سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اس لیے ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، انڈین میڈیا کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ایٹمی سائنسدانوں سے متعلق جاری کردہ ایک ڈوزیر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران میں اس وقت بھی 85 سے زائد ایٹمی سائنسدان موجود ہیں۔ پچھلے 1 سے 2 سال کے دوران ایران سے موصول شدہ رپورٹس کے مطابق ایران کے 14 ایٹمی سائنسدانوں کی ہلاکت کے واقعات منظر عام پر آئے تھے۔ ایران ان واقعات کا براہ راست ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے ان 14 سائنسدانوں کو آپریشن نارنیا کے تحت ہلاک کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے فردو کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ انڈین میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ان 85 سائنسدانوں کو مختلف مقامات پر ٹارگٹ کر کے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایران کے تمام 31 صوبوں میں بظاہر معاشی اصلاحات کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں دونوں طرف سے اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
مظاہرین میں سے کچھ لوگ جدید اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ ایران کے قوانین کے مطابق عام شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی جتنے مرضی پرتشدد ہوں، لیکن ان سے مساجد اور مقدس مقامات کی توہین کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران بھر میں 24 مساجد کو نذر آتش کیا گیا ہے، جبکہ صوبہ خوزستان کے شہر دیزفل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند اور امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی امام زادہ سید محمد سبز قبا کے روضے اور ضریح مقدس کو بھی نذر آتش کیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایران میں بڑے پیمانے پر بار بار ان مظاہروں کا ہونا باعث تشویش ہے۔ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ایرانی معاشرہ دو طرح کی سوچ، دو طرح کے نظریات اور دو مختلف ترجیحات لے کر چل رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہر طرح کی آزادی کا خواہش مند ہے۔ ایران میں 2 ہفتے پہلے شروع ہونے والے مظاہرے اور احتجاج ایرانی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کے خلاف شروع ہوئے تھے، جنہوں نے ملک گیر خونی فسادات کی شکل اختیار کر لی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی ضرور ہے جو ارباب اختیار بار بار دہرا رہے ہیں اور جسے ابھی تک درست نہیں کیا گیا۔ ایرانی عوام کے لیے روزگار اور روزی روٹی کے حصول کے مسائل شدید سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت عرصے سے ایران پر جاری پابندیوں کی وجہ سے معاشی صورتحال ابتر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحران معاشی سے زیادہ نئی نسل کی شناخت کا ہے۔ مذہبی طبقہ عوام کو سب سے پہلے شیعہ اور پھر ایرانی ہونے پر زور دیتا ہے، جبکہ ایرانی خصوصاً نئی نسل اپنی ایرانی شناخت کے حصول کی جد و جہد میں سرگرداں ہے۔ نئی نسل کے نزدیک وہ سب سے پہلے ایرانی ہیں اور بعد میں شیعہ ہیں۔ اس کے علاوہ نئی نسل ایک جدید معاشرہ چاہتی ہے جس میں انہیں آزادی اظہار رائے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی سہولت میسر ہو۔ حالیہ مظاہرے کہاں تک جاتے ہیں اور ان کا اختتام کب ہوگا، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا ایران اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے اور حکومت بس گرنے ہی والی ہے، اور یہ مظاہرے مہنگائی کے خلاف نہیں بلکہ رجیم چینج کے لیے ہیں۔ ناظرین، ایران کے رہبر معظم سید علی خامنائی نے اپنی حالیہ تقریروں اور بیانات میں ایران میں جاری اقتصادی بحران کو تسلیم کرتے ہوئے ایرانی عوام کو تسلی دی ہے کہ ایرانی حکومت تمام تر پابندیوں کے باوجود ایرانی عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور اس کے لیے ایران کے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وینزویلا میں کیے گئے حالیہ امریکی آپریشن سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کا ہدف ملکوں کے عوام کی بہتری یا فلاح نہیں بلکہ ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ ایران پابندیوں کے باوجود دنیا میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات کے کثیر ذخائر بھی ایران میں موجود ہیں۔ تاہم ان تمام تر حقائق کے باوجود ابھی تک ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ایران امریکہ کا ہدف نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ ایران کے ساتھ بڑے پیمانے کی کسی جنگ میں الجھنا چاہتا ہے۔ وہ صرف اسرائیل کے کہنے پر اور اس کے مفادات کو تحفظ دینے کی غرض سے ایران کی مخالفت کرتا ہے۔ پچھلے سال ایرانی ایٹمی تنصیبات پر کیے گئے امریکی حملے بھی اسرائیلی خواہش کا نتیجہ تھے اور نتن یاہو اور امریکہ میں موجود یہودی لابی کے پریشر کا نتیجہ تھے۔ ابھی بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ چند دن پہلے نتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور ٹرمپ کو ایران کا معاملہ نپٹانے کا کہا ہے۔ ادھر ایران کی پارلیمنٹ نے بھی متفقہ قرارداد منظور کی ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکہ کے تمام اہداف کو کھل کر نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔